السلام علیکم، اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل
نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ جمعہ کا دن ہے جس دن تمام دنیا میں اس کثرت سے نمازی مساجد میں اکٹھے ہوتے ہیں کہ تمام سال کسی اور موقع پر ایسا مساجد کا اجتماع دکھائی نہیں دیتا۔ یہ زیادہ سے زیادہ وہ تعداد ہے جن کو نماز پڑھنے کی توفیق تو ہے مگر دوران سال یہ اس توفیق سے فائدہ نہیں اٹھاتے رہے۔ کچھ وہ ہیں جو ہمیشہ آنے والے ہیں اور ان کا مسجد سے تعلق ایک دائمی تعلق ہے جو کبھی کٹ نہیں سکتا۔ رمضان آئے یا رمضان گزر جائے قطعت نظر اس سے وہ اپنے رب سے تعلق رکھتے ہیں جو ہمیشہ رہتا ہے، اور اس بنا پر ان کا مساجد سے تعلق ایک دائمی تعلق ہے، کسی موسم کا محتاج نہیں۔ لیکن جو آج آئے ہیں وہ بھی خدا ہی کی خاطر آئے ہیں اور کئی امنگیں لے کر آئے ہیں۔ کئی ان میں سے یہ سوچ کر آئے ہیں کہ شاید یہ ایک ہی جمعہ ہمارے گزشتہ سال کے خلاؤں کو بھر دے۔ آج خصوصیت سے ایسے دوستوں کو مخاطب کرتے ہوئے میں نے ان آیات کریمہ کا انتخاب کیا ہے جن کا میں نے ترجمہ ابھی پڑھنا ہے۔ خاص طور پر میں ان کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ درست ہے کہ بعض دفعہ ایک جمعہ بھی گزشتہ ایک سال ہی کے نہیں، گزشتہ تمام عمر کے خلاؤں کو بھر سکتا ہے۔ ایک لمحہ بھی ایسا کر سکتا ہے۔ وہ رات بھی جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں یہی تو کام کرتی ہے کہ ساری زندگی کے خلاؤں کو بھر دیتی ہے، مگر اس کی کچھ شرطیں ہیں، اور ان شرطوں میں سے سب سے اہم بنیادی شرط اس سورہ لیلۃ القدر کے آخر پر بیان ہوئی کہ حتی مطلع الفجر۔ مطلع الفجر اس کے بعد ضروری ہے، وہ رات پھر قائم نہیں رہا کرتی، اور جو فجر ہے وہ اتنی لمبی ہے کہ ساری زندگی کے لمحوں پر حاوی ہو جاتی ہے۔ بس یہ امیدیں بے سود نہیں، فرضی نہیں، گمان کی نہیں، امر واقعہ یہ ہے کہ ایک جمعہ اور بلکہ چند لمحات بھی انسانی زندگی کے تمام خلاؤں کو بھر سکتے ہیں، لیکن ان شرطوں کو پورا کرنا چاہیے جو قرآن کریم نے کھول کھول کر بیان فرمائیں، اور محض بخشش پر نظر نہیں بلکہ توبہ کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ وہ جو آج کے مہمان ہیں محض آج ہی کے مہمان نہیں رہیں گے بلکہ ہمیشہ کے لیے مساجد سے اپنا تعلق جوڑ لیں گے، اور جب مساجد سے ان کا تعلق جڑے گا تو لازماً خدمت دین کے مختلف مواقع بھی ان کو میسر آئیں گے اور زندگی پہلے سے بہت بہتر ہو جائے گی۔ بس صاف سادہ ستھرے لفظوں میں قرآن کریم کی ان آیات کے حوالے سے میں ان کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر، یاد رکھو اگر تم ناشکری کرو یا خدا کا انکار کر دو، دونوں صورتوں میں اللہ تو غنی ہے
وہ تمہارا محتاج نہیں. تم اگر تمام تر بھی خدا سے پیٹ پھیر کے چلے جاؤ تو وہ جو عالمین کا رب ہے اسے ایک دور کے چند آدمیوں کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے. لیکن اس کی لاپرواہی کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تمہاری بھلائی میں اسے کوئی دلچسپی نہیں. فرمایا ولا یرضی لعبادہ الکفر، تمہیں اجازت تو دے رکھی ہے کہ چاہو تو کفر اختیار کر جاؤ، کیونکہ یہ جو انسانی زندگی کا ماحصل ہے وہ اس اختیار سے وابستہ ہے. چاہو تو یہ کرو، چاہے تو وہ کرو. بس خدا تعالیٰ زبردستی تو تمہیں کسی نیکی پر قائم نہیں فرمائے گا، اور اگر تم چلے جاؤ تو اس کو پرواہ بھی کوئی نہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں، مگر چاہتا یہ ہے کہ تم کفر سے بچ جاؤ. ولا یرضی لعبادہ الکفر، اپنے بندوں کے کفر پر خدا راضی نہیں ہوتا، اسے پسند نہیں آتا کہ اس کے بندے ہوں اور شیطان کے بندے بن جائیں. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو تو وہ تم سے بہت راضی ہوگا. اور یاد رکھنا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، خدا تعالیٰ سے جو رضا تم نے چاہنی ہے اس میں تمہارے کوئی رشتے، کوئی تعلق کام نہیں آئیں گے. کس کی اولاد ہو یہ نہیں دیکھا جائے گا، کن بڑے لوگوں سے تمہارا تعلق ہے، یہ بات خدا تعالیٰ کے حضور قابل پذیرائی ہی نہیں ہے. کوئی اس کا تعلق تمہاری بخشش سے نہیں. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، یہ ایک ایسا دائمی قانون ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں. کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. بس یاد رکھو اگر تم نے خدا کو راضی کرنا ہے تو لازماً تمہیں خود اس رضا کے حصول کے لیے کچھ کرنا ہوگا. ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون، اور یاد رکھو تم میں سے ہر ایک نے اپنے رب کے حضور واپس جانا ہے. اس لیے یہ گمان کہ اس دنیا میں ہم غفلت کی حالت میں وقت گزار بھی دیں تو کیا فرق پڑتا ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے. اچھی طرح ہوش سے اس بات کو سن لو کہ تم نے لازماً خدا کے حضور جانا ہے، اور اس قانون کے ساتھ جاؤ گے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ پھر تمہارا نہ عزیز، نہ رشتہ دار، نہ دوست، نہ کوئی بزرگ، نہ اولاد، کوئی تمہارے کام نہیں آئیں گے. تمہیں خود اپنا حساب دینا ہوگا، اپنے معاملات کو خدا تعالیٰ کے حضور رکھنا ہوگا، اور اس میں تم پوچھے جاؤ گے. ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون، اس وقت تو تمہیں بتائے گا کہ تمہارے اعمال کی حقیقت کیا تھی، تم اس زندگی میں کیا کرتے رہے، اور جن باتوں کو تم اچھا سمجھتے تھے ان کی اصل حیثیت کیا تھی، اچھی تھیں یا بری تھیں. یہ سارے مسئلے قیامت کے دن حل ہوں گے. فرمایا انہ علیم بذات الصدور، یاد رکھنا تمہارے سینوں کی گہرائیوں تک خدا واقف ہے. یہ گمان دل سے نکال لو کہ کوئی کام اس سے چھپ کے بھی کر سکتے ہو، کوئی ایسی زندگی بھی گزار سکتے ہو جس کا خدا کو علم نہیں. اس لیے قیامت کے دن تم پرسش سے بچ جاؤ گے. فرمایا وہ سینوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں سے بھی واقف ہے. ذاتی صدور کا مطلب ہے جو کچھ بھی سینوں میں ہے، سینے والی باتیں مراد ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، یہ ایک دائمی انسانی فطرت کا بیان ہے کہ وہ کیسے خدا تعالیٰ سے معاملہ کرتا ہے. وہ لوگ جو عام طور پر خدا کو بھول جاتے ہیں، وہ لوگ جن کی زندگی میں خدا کا کوئی عمل دخل نہیں رہتا، خدا ان کی یادوں سے بھی باہر نکلا رہتا ہے، دنیا کے کاموں میں مصروف، دنیا کی عزتوں کا پیچھا کرتے ہوئے، دنیا کے اموال کی پیروی کرتے ہوئے ان کی ساری زندگی ضائع چلی جاتی ہے. ہاں جب تکلیف پہنچتی ہے، اذا مس الانسان ضر، جب بھی کوئی تکلیف انسان کو چھو جائے، دعا ربہ منیبا الیہ،
وہ اللہ کی طرف جھکتا ہوا اس کے حضور گریہ وزاری کرتا ہے یا اس کے حضور دعائیں کرتا ہے. دعا ربہ میں نے گریہ وزاری کا مضمون تو اس میں ظاہراً تو نہیں مگر شامل ہے. جب تکلیف ہو تو انسان گریہ وزاری کے ساتھ دعا کیا کرتا ہے. ثم اذا خولہ نعمتاً، پھر جب اللہ تعالیٰ اسے کوئی نعمت عطا فرما دیتا ہے، نسیا ما کان یدعو، بھول جاتا ہے کہ وہ کیا دعائیں کیا کرتا تھا یا کون سی دعائیں اس نے کی تھیں جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایک مصیبت کو ایک رحمت میں تبدیل فرما دیا. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرانے لگتا ہے اور اس حد تک ٹھہرانے لگتا ہے کہ دوسروں کو بھی اس راہ سے گمراہ کر دے. قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، تو کچھ دیر بے شک ان باتوں میں جو زندگی کے مزے لوٹ سکتا ہے لوٹ لے، لیکن یاد رکھ کہ آخر آگ کا عذاب تیرے مقدر میں ہے، تو اس سے بچ نہیں سکتا. اب یہ روزمرہ کی باتیں ہیں، لیکن روزمرہ ہی انسان ان باتوں کو بھلائے رکھتا ہے. اکثر جو مسجد سے بے تعلق رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی زندگی بسا اوقات اپنے ہی معاملات کی جستجو میں کھوئی جاتی ہے، بالکل مگن ہو جاتی ہے. بیوی بچے ہیں، رہن سہن ہے، مکان، جائیدادیں، نوکریاں، دنیا کے کام، اور پھر جو کچھ حاصل ہوتا ہے اسے اپنے عیش و عشرت اور لطف کے حصول کے لیے انسان بے انتہا خرچ کرتا ہے. جب جتنی توفیق ہو خرچ کرتا چلا جاتا ہے، اور دنیا کی زندگی کا جو لطف ہے وہ اسے شراب کی طرح مدہوش رکھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ مل گیا تو میری زندگی کامیاب ہے. اس لیے وہ ضرورت محسوس نہیں کرتا اس خدا کی طرف جھکنے کے لیے جو رب ہے، جس کی ربوبیت کے نتیجے ہی میں اسے یہ سارے فیض ملتے ہیں. ہاں جب کوئی تکلیف پہنچے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے، یا بعض دفعہ بعضوں کے کاروبار اچانک تباہ ہونے لگتے ہیں اور بڑی مشکلات درپیش ہوتی ہیں، چٹیاں پڑ جاتی ہیں، یا ویسے دنیا کے مصائب کی چکی میں انسان پیسا جاتا ہے، مظالم کا شکار ہو جاتا ہے. یہ سارے وہ ہیں جن کو ذر کے لفظ کتاب بیان فرمایا گیا. اس وقت انسان خدا کی طرف جاتا ہے، کیسا ہی دیریہ کیوں نہ ہو، کیسا ہی بے تعلق کیوں نہ ہو. دراصل یہ مضمون ہے ڈوبتے کو تنکے کے سہارا والا. جب انسان غرق ہونے لگے تو جانتا ہوا بھی کہ تنکا مجھے کچھ فائدہ نہیں دے گا، تنکا بھی نظر آئے تو اس پہ ہاتھ مار دے گا. تو اگرچہ ان کا خدا سے تعلق ایک سرسری سے تعلق ہوا کرتا ہے، ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کی قدرتوں پر ایمان ایک کھوکھلا سا ایمان ہے، مگر جب کچھ بھی دکھائی نہ دے تو پھر انسان اس ایمان پر ہاتھ مارتا ہے. اور جسے وہ بے حقیقت اور کھوکھلا سمجھتا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی حالت میں اس کی بے قراری کے پیش نظر ہم سن بھی لیتے ہیں اور اس کی مصیبتیں دور فرما دیتے ہیں، اور ان مصیبتوں کی جگہ اس کے لیے راحت و آرام کے سامان کرتے ہیں. جب یہ کچھ ہو جائے تو پھر وہ شریک ٹھہرانے لگتا ہے. یہ مضمون کیوں پیدا ہوتا ہے؟ جب اس نے دعا کی اور دعا قبول ہو گئی تو پھر کیوں خدا کے سوا کسی اور طرف جھکتا ہے؟ اس کا جواب دراصل اس آیت کے پہلے حصے میں دیا جا چکا ہے. اس کو محض مجبوری ہے اور سخت انتہا کی بے اختیاری ہے جو خدا کی طرف جانے پر مجبور کرتی ہے. اگر خدا پر اعتقاد ہوتا، یقین ہوتا، ایمان ہوتا تو اس کی ساری زندگی اللہ سے تعلق میں کٹتی. اللہ تعالیٰ سے پیار اور محبت کے سلسلے ہمیشہ استوار رہتے. بس وہ عارضی طور پر جب گیا ہے تو دراصل ایمان نہیں ہے. ویسی ہی بات ہے جیسا کہ میں نے کہا تھا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. وہ ہاتھ مارتا ہے اور جب
तिनका उससे, जिसे वो तिनका समझ रहा है, वो बचा लेता है, तो यकीन करता है कि तिनका तो बचा सकता ही नहीं, ये मेरी कोई चालाकी है जो मेरे काम आई है। बदलते हुए हालात की तौजीहात और करने लगता है। वो कहता है देखो इस मुसीबत में फंसा था, फिर फलां दोस्त काम आ गया, मेरे फलां ताल्लुकात काम आ गए, मुझे ऐसी तरकीब सूझी कि मेरी डूबती बिजनेस अचानक उभरी और बहुत कामयाब तिजारत में तब्दील हो गई। तमाम कॉम्प्लीमेंट्स, तमाम जो वो काबिल तारीफ बातें हैं वो अपनी ज़ात की तरफ मंसूब करता चला जाता है और लोगों के सामने ये ऐलान करता है कि देखो होशियार और चालाक आदमी देखो किस किस मुसीबत से बच के निकलाता है। इससे वो दूसरों को भी गुमराह करता है। और दरअसल दहरिया वो पहले भी था, अब भी है, क्योंकि वो खुदा जिसकी कुदरतों पर यकीन हो उसके साथ इंसान बेताल्लुक नहीं रह सकता। ये आपके लिए समझना ज़रूरी है। बहुत ही अहम गहरे नफ्सियाती निकात हैं जो इस आयात में पेश किए। मुराद ये है कि तुम अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अल्लाह से बेताल्लुक रहते हो तो ये तुम्हारा वहम है कि तुम खुदा के कायल हो। दुनिया में जहाँ भी तुम्हारे मतालिब हल होते हो तुम वहाँ पहुँचते हो और उन चौखटों के हुजूर सर झुकाते हो जो दुनिया की चौखटें हैं। बड़े बड़े सियासतदानों के साथ दोस्ती पर ही फख्र हो रहा है और ये ताल्लुक इतना बढ़ा लिया जाता है कि उनकी वजह से लोग अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं। मगर कुर्बान क्यों करते हैं? अपनी अना की खातिर। ये हमारा ताल्लुक वाला है और इसकी वजह से हमारी बड़ाई है, बस इसको नुकसान पहुंचे तो हमें नुकसान पहुंचता है। लेकिन बेहकीकत बातें हैं। पाकिस्तान के इलेक्शन में पिछले दिनों में बाद लोगों ने खुदकुशियां कर ली, बादों ने खुदसोजी कर ली, आग में जल गए कि फलां जो हमारा महबूब था वो क्यों ना आया और वो दूसरा क्यों ताकत में आ गया। तो ये दुनिया की ज़िंदगी की लामतें हैं, इसके सिवाय इनकी कोई भी हकीकत नहीं है। बस अगर इंसान जिनको बड़ा समझता हो उनके साथ यहाँ तक सलूक करता है, अगर वाक़यतन खुदा पर यकीन हो और खुदा को हकीकतन बड़ा समझता हो, तो कैसे मुमकिन है कि खुदा की बड़ाई से तो मुंह मोड़े रखे और खुदा की तरफ हमेशा रोज़ाना जब भी नमाज का वक्त आए पीठ फेर कर दुनिया की तरफ चला जाए और फिर भी उसका खुदा का यकीन कायम और खुदा को बड़ा समझ रहा है। बस ये झूठ है, ये झूठ की ज़िंदगी है। इसकी तरफ मुतवज्जे होना इसलिए ज़रूरी है कि अमर वाक़या ये है कि जाना फिर वही है जिस खुदा ने हमें पैदा किया, जहाँ से हम आए थे, और जो नेमतें हमें अता हुई उसी खुदा ने अता फरमाई जो रब्बुल आलमीन है। और उन नेमतों के हुसूल के बावजूद नाशुक्री की ज़िंदगी तो बहुत ही नापसंदीदा ज़िंदगी है। एक तरफ दुनिया का इंसान जो तुम्हें कुछ दे सकता है बसा औकात नहीं भी देता तो उसकी चौखट पर सर टेकते चले जाते हो। कितने सियासतदान हैं जिन्होंने दुनिया को वाक़यतन अपने पीछे चलने वालों को कुछ अता किया है। सिर्फ एक फ़ख्री का एहसास है, ये यकीन है कि हम बड़े हैं क्योंकि ये हमारा दोस्त बड़ा है, हम इसके साथ ताल्लुक़ रखते हैं, मगर देते कब हैं कुछ। अल्लाह ताला जो रब्बुल आलमीन है, जिसने तुम्हारी ज़िंदगी के सारे सामान पैदा फरमाए, उसका शुक्र का तसव्वुर तक तुम्हारे दिल में पैदा नहीं होता। उसकी इबादत को ये समझते हो कि इतना बोझ है कि मुसीबत पड़ गई है। इसलिए साल का एक जुमा भी इसलिए पढ़ा जाता है कि चलो सारा साल ना सही इस एक जुमे से ही खुदा ताला राज़ी हो जाएगा, ना कोई खर्च करना पड़ा, ना कोई मुसीबत उठानी पड़ी, मुफ्त का यार कमाया गया, और क्या चाहिए। और दरअसल बहुत से उलमा बदकिस्मती के साथ लोगों को इस तरफ, इन गलत राहों की तरफ ले जाते हैं। ये तसव्वुर पेश करते हैं कि खुदा तो बड़ा रहीम व करीम है, क्या मुसीबत पड़ी है उसकी राह में मिन्नतें करने की। जुमतुल विदा में अगर तुम चले जाओ और
جمعے کے بعد عصر تک دعائیں کرو تو تمہاری سارے سال کی خطائیں نہیں، ساری زندگی کی خطائیں معاف ہو جائیں گی۔ اس جمعۃ الوداع کی برکتیں، اس کی عظمتیں بیان کر کر کے وہ بیوقوفوں کی عقلیں مار دیتے ہیں، جو کچھ تھوڑی سی عقل ہے اس کا بھی ستیہ ناش کر دیتے ہیں، اور قرآن کریم کے اس مضمون سے بالکل منافی تعلیم دے رہے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ یاد رکھو، عارضی طور پر اگر تم میرے پاس آؤ گے، میں سن بھی لوں گا، تو یاد رکھنا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ میرے پاس آ کر اگر میرے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے تو پھر تم دائمی میرے ہو کر رہو گے، لیکن آئے اور چلے گئے، یہ قطعی اس بات کی دلیل ہے کہ تم اپنے وقتی فائدے کی خاطر آئے تھے، تمہارا میری ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے متعلق فرمایا کہ پھر ینبئکم بما کنتم تعملون، اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا پھر کہ تمہارے اعمال کیا تھے، اور آخر دوسری آیت میں یہ نتیجہ نکالا ہے، اے ایسے انسان انک من اصحاب النار، تو آگ کا ایندھن ہے، اس کے سوا تیرا کوئی مقدر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ نقشہ کھینچ کر آگ کا انجام دکھا رہا ہو، اور مولوی کہہ رہے ہوں کہ کوئی فکر کی بات نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر لو، پھر جو چاہو کرتے پھرو، سب کچھ اجازت ہے، اور وہ گناہ جو خدا نہیں بخش سکتا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بخشوا لیں گے۔ یہ تصور جس قوم کو دے دیا جائے، اس کا دین بھی کیا، اس کی دنیا بھی گئی، کچھ بھی اس کا باقی نہیں رہتا۔ بس بحیثیت احمدی آپ بیدار ہوں، اگر آپ نمازیں نہیں پڑھتے رہے تو یہ جمعہ خدا کرے آپ کے کام آ جائے، مگر آئے گا اسی طرح کہ اس جمعہ کے بعد آپ کی کیفیت بدل جائے، پھر آپ ہمیشہ خدا ہی کے ہو جائیں یا ہونا شروع ہو جائیں۔ خدا کا ہو جانا تو ایک بہت بڑا کام ہے، بہت ہی بڑا دعویٰ ہے، لیکن ہونا شروع ہو جانا تو کوئی مشکل کام نہیں۔ ایک سمت میں آپ کچھ قدم اٹھائیں، تھوڑا بہت اس کی طرف جانا شروع کریں، تو باقی کام پھر اللہ خود سنبھال لیتا ہے۔ بس میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں سفر جو ہے وہ مشکل کام نہیں ہے۔ آج کے جمعہ کی برکت سے آج اپنے لیے دعائیں کریں، ایک اپنے لیے لاہ عمل تجویز کریں، اور اس فکر کے ساتھ آج جمعے سے فارغ ہوں کہ ہم اس جمعے کی برکتوں کو باقی سال میں اپنے پاس سنبھالنے کے لیے کیا کریں گے۔ دیکھو، اگر پیاس ہو، اگر فصلیں سوکھ رہی ہوں اور پھر پانی برسے تو کون بے وقوف ہے جو اس پانی کو سنبھالنے کا انتظام نہیں کرتا؟ اگر کسی کے پاس برتن ہے تو برتن بھرے گا، اگر کسی نے فصل کے لیے تیاری کرنی ہے تو وہ گڑھے جن میں پانی اکٹھے کیے جاتے ہیں ان کے وہ کنارے درست کرے گا، اور جہاں تک ممکن ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس پانی کو ایسا سنبھال لوں کہ دیر تک میرے کام آتا رہے۔ کچھ تو کرتا ہے انسان، تو آپ بھی سوچیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آج کا جمعہ آئے گا، آپ اسے ودا کر کے واپس بین ہی انہی جگہوں پہ چلے جائیں گے جہاں سے آئے تھے، یا آج ہی فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کچھ تبدیلیاں پیدا کرنی ہیں۔ سادہ لفظوں میں جو تبدیلیاں پیدا ہونی چاہیے، جن کی ضرورت ہے، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سب سے اہم چیز عبادت ہے، کیونکہ قرآن کریم نے اپنے تعلق کو عبادت ہی کے حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ مگر پہلے میں باقی تیسری آیت کا ترجمہ کر لوں، پھر میں اس مضمون پہ واپس آؤں گا۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا و قائما یحذر الآخرۃ و یرجو رحمت ربہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ فرمایا کیا وہ شخص جو خدا تعالیٰ کے ہاں بڑی فرما برداری کے ساتھ، قانتاً میں نے فرما برداری کے ساتھ اس کے حضور جھکتے ہوئے رات کی کچھ گھڑیوں میں سجدے کرتا ہے اور کھڑا رہتا ہے،
اور یحذر الآخرۃ، اور آخرت سے ڈرتا رہتا ہے، ویرجو رحمت ربہ، اور اللہ کی رحمت کی امیدیں لگاتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی رحمت سے نیک توقعات رکھتا ہے کہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے گی۔ فرمایا قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے نہ جاننے والوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا عالم لوگ بے علم لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں، یا بے علم لوگ عالم لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ علم کے اندر جو فضیلت اور برکت ہے وہی تو ہے جس نے دنیا کو مختلف حصوں میں بانٹ رکھا ہے۔ جو دنیاوی علم میں ترقی کرنے والی قومیں ہیں، دیکھو وہ کس اعلیٰ حال تک جا پہنچی ہیں، دولتیں بھی ان کی ہیں، سیاستیں بھی ان کی ہیں، تہذیبیں بھی انہی کی ہو گئیں۔ وہی ہیں جو غریب ملکوں کو، جو لا علم ہیں، دراصل علم کی کمی کی وجہ سے غریب ہیں، ان کو اپنے زیر نگیں کیے ہوئے ہیں، ان کی باغیں ان کے ہاتھ میں ہیں۔ جب بھی کوئی بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے تو باہر سے لوگ جاتے ہیں اور باہر سے جا کر فیصلے کرتے ہیں کہ اس ملک کا کیا حال ہے۔ ابھی آپ نے پاکستان کے الیکشن میں یہ بات سنی ہوگی کہ آسٹریلیا کے نمائندوں نے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن دیانتدارانہ ہوئے ہیں، یا دنیا کے ترقی یافتہ قوموں کے نمائندوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن دیانتدارانہ۔ کبھی آسٹریلیا نے بھی پاکستانیوں کو بلایا یا امریکہ نے دعوت دی ہے کبھی کہ خدا کے لیے آؤ دیکھو کہ ہمارے الیکشن دیانتدارانہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اتنی ذلت ہے قوم کی کہ اس سے زیادہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ باہر کی قومیں ٹھیکیدار بن کے آ جاتی ہیں اور آ کے فیصلے دیتی پھرتی ہیں، اور فیصلے بھی ایسے حال میں دیتی ہیں جب ان کو پتہ ہی کچھ نہیں لگ سکتا، ان کے اندر طاقت ہی نہیں۔ وہ خدا تعالیٰ جس طرح فرماتا ہے کہ وہ ذات الصدور جانتا ہے، وہ تو چہرے پہ پہچاننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ان کو کیا پتا کہ اتنے بڑے ہنگاموں میں کیا کیا چالاکیاں ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں، اور فیصلہ ایک دے دیا ہے اور اسی کو پھر پیش کیا جا رہا ہے ساری قوم کی طرف سے۔ اب بتاؤ، آسٹریلیا کے نمائندوں نے کہہ دیا الیکشن ٹھیک ہے تو ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ اس دن تم بھی بھیجو نمائندے کو وہاں کے الیکشن کے اعلان کر کے دیکھو۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ جوتیاں مار کے نکال دیں گے، مگر حال وہی کریں گے جیسے جوتیاں ماری جا رہی ہیں۔ تم ہوتے کون ہو؟ بیوقوف ہو؟ تمہاری بات کو سنتا کون ہے، سمجھتا، اہمیت کون دیتا ہے؟ تو یہ فرق ہے اصل میں علم کی برتری کا۔ یہ جو نمونے ہیں غریب دنیا میں دکھائے جا رہے ہیں، سب جہالت کے نمونے ہیں۔ اس قرآن کریم نے علم کو نمایاں طور پر یہاں پیش فرمایا ہے جو نیکی ہے وہ حقیقت میں علم سے پیدا ہوتی ہے، اور سچے علم کے نتیجے میں یہ بات لازماً کھل کے سامنے آتی ہے کہ خدائی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بس فرمایا وہ جو راتوں کو اٹھتے ہیں وہ پاگل نہیں ہیں، تم بے وقوف جو سمجھتے ہو کہ یہ لوگ، یہ مذہبی لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، خام خواہ مصیبت ڈالی ہوئی ہے، 5 وقت اذانوں کے جواب میں وضو کر کے دوڑتے ہیں مسجدوں کی طرف، اور پھر راتوں کو اٹھ کر بھی اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ یعنی اگر یہ نہ بھی کہو تو عملاً یہی سمجھتے ہو، کیونکہ تم کیوں نہیں کرتے پھر یہ؟ اس لیے بڑے مزے سے جب کچھ لوگ عبادت کے لیے جا رہے ہیں اور کچھ دوسری طرف اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، یہاں کہ تک کہ اپنی روزمرہ کی دلچسپیاں جو معمولی ہیں ان کو بھی عبادت پر اہمیت دیتے ہیں۔ بس اس مضمون کو خدا تعالیٰ فرماتا ہے، واضح کرنے کی خاطر فرماتا ہے کہ دیکھو، اگر تم خدا تعالیٰ سے پیار میں یا اس پر یقین میں سچے ہوتے، اگر واقعتاً تمہیں یہ علم ہوتا کہ ایک اللہ ہے، اور یہ علم ہوتا کہ اس کے حضور تم نے حاضر ہونا ہے، یہ علم ہوتا کہ ساری رحمتیں اور نعمتیں اسی سے آتی ہیں، اگر یہ علم ہوتا کہ اس سے تعلق کٹ جائے تو انسان ہر سعادت سے محروم رہ جاتا ہے، تو پھر تم وہ کرتے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرتے ہیں۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، یہاں ایک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ ہے، جن کی غلامی اور مطابعت میں اور بھی ایسے بہت پیدا ہوئے۔ راتوں کو اٹھتے ہیں، راتوں کا ایک بڑا حصہ خدا کے حضور کھڑے رہتے ہوئے یا سجدے کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی رحمت سے امید لگائے رہتے ہیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو پھر بتاؤ کہ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیسے خدا ایک جیسا سلوک کرے گا؟ یہ صاحب علم لوگ ہیں، اور جہاں تک صاحب علم لوگوں کا تعلق ہے، قرآن کریم حقیقی علم والوں ہی کو اولو الالباب قرار دیتا ہے۔ یہی ہیں جو عقل والے لوگ ہیں، کیونکہ ان کا علم ان کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ وہ علم جو خدا سے دور لے جائے اس کو قرآن کریم کی تعریف کی روح سے علم نہیں کہا جا سکتا۔ اگر علم سچا ہو تو ہر علم کو خدا کی جانب لے جانا چاہیے، اور اگر علم سچا ہو اور خدا کی طرف نہ لے جائے تو علم والے جھوٹے ہیں، پھر وہ اولو الالباب نہیں ہیں، کیونکہ علم کے نتیجے میں اور کوئی راہ ہے ہی نہیں، ایک ہی راستہ ہے جس پر علم لے کے جائے گا۔ دنیا کے جتنے علوم ہیں ان پر آپ غور کر کے دیکھ لیں، اگر آپ کو تفصیل سے ان کے مطالعہ کا موقع ملے تو جو ان میں سے جو دنیا کے سائنسدان ہیں، جو اولو الالباب ہیں، وہ لازماً اقرار کرتے ہیں کہ خدا ہے، اور اپنی برادری میں بظاہر پرانے لوگ شمار ہونے کے باوجود، جن کے اوپر ان کے سائنسدان بھائی ہنستے ہیں کہ تم نے کیا پاگلوں والی بات شروع کر دی ہے، اتنے عالم، اتنے قابل، اور یہ فرسودہ باتیں کر رہے ہو کہ خدا ہے اور اسی نے کائنات کو پیدا کیا، اسی کی طرف سب نے جانا ہے۔ اس کے باوجود کیونکہ اولو الالباب ہیں، وہ اپنی بات پر قائم رہتے ہیں اور کوئی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب مرحوم کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہا۔ ان کی غیر معمولی عقل اور فراست اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جو آپ کو علوم کی تہ تک رسائی نصیب ہوئی ہے، اس کی وجہ سے وہ سامنے تمسخر تو نہیں کر سکتے تھے، مگر ڈاکٹر صاحب سے ایک دفعہ گفتگو ہوئی، وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں، مجھے احساس ہے کہ جب میں گزرتا ہوں تو کچھ سرگوشیاں ہوتی ہیں کہ یہ وہ ہے جو خدا کی ہستی کا قائل ہے، یہ وہ ہے جو یوم آخرت کا قائل ہے، یہ وہ ہے جس نے اپنی زندگی کو خدا کے حوالے سے ڈھالا ہے۔ کچھ عزت بھی کرتے ہیں لیکن محض اصول پرست ہونے کی وجہ سے، جو عزت کرتے ہیں اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ایک باصول انسان ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے باصول، چنانچہ وہ اس سے احترام کا سلوک کرتے ہیں۔ کچھ ہیں جو پیٹھ موڑ کر پھر آپس میں اگر مذاق نہیں کرتے تو ہلکی پھلکی باتیں ضرور کریں گے کہ پتہ نہیں اس بیچارے کو کیا ہو گیا ہے، اچھا بڑا عقل والا، لیکن یہ باتیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، بے وقوف ہو، بظاہر عقل والے ہو، بظاہر علوم حاصل ہیں، لیکن علوم جس طرف اشارہ کرتے ہیں وہ دیکھ نہیں رہے۔ اگر اولو الالباب ہوتے تو لازماً تمہیں علم کی ہر انگلی خدا کی طرف اٹھتی دکھائی دیتی۔ یہ وہ مضمون ہے جس کے متعلق فرماتا ہے انما یتذکر اولو الالباب، علم کے باوجود تم نصیحت حاصل نہیں کر سکتے جب تک عقل اور فراست نہ ہو۔ اولو الالباب میں جو عقل کی تعریف ہے وہ قرآن کریم کی ایک خاص تعریف ہے جو دنیا کی تعریف سے الگ ہے۔ دنیا کی تعریف میں جو انسان اپنے مطلب کی خاطر جو کچھ اس کو حاصل ہوتا ہے اس کی پیروی کرتا چلا جاتا ہے، خواہ چلاکی سے کرے، خواہ جھوٹ سے کرے، خواہ دھوکہ بازی سے کرے، خواہ انسان کی خوشامد سے کرے، عقل کا آخری فیصلہ دنیا میں اس بات پر ہوتا ہے کہ اس نے اپنے مطالب کو پا لیا کہ نہیں پا لیا۔ اس نے جو حاصل کرنا تھا، خواہ دھوکے سے حاصل کیا، خواہ ظلم سے حاصل کیا، خواہ خوشامد سے حاصل کیا، خواہ اپنے نفس کی عزت پر چھری پھیر کر حاصل کیا، حاصل تو کر لیا۔ یہ آخری تعریف ہے، اور امر واقعہ یہ ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی قومیں ظاہراً یہ تعریف نہیں کرتی مگر فی الحقیقت اسی تعریف پر عمل پیرا ہیں۔ تمام دنیا کی سیاست عقل کی اسی تعریف کے تابع ہے کہ مطلب حاصل کرنا ہے
جھوٹ، سچ، ذلت، رسوائی، عظمت، ان کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ سیاست صرف اس بات کا نام ہے کہ جس طرح بھی چاہو اپنے مقاصد حاصل کر لو اور اپنے قوم کے حق میں وہ کچھ حاصل کر لو جو خواہ دوسری قوموں پر ظلم کے نتیجے میں حاصل ہو۔ یہ عقل کی تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب کی اور تعریف فرمائی ہے۔ ایسے لوگوں کا علم ان کو خدا کی طرف نہیں لے جاتا جو اس تعریف کے تابع دنیا میں کام کرتے ہیں۔ ان کا علم ان چیزوں کی طرف لے جاتا ہے جو دنیا میں انہوں نے معبود بنا رکھے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو سچے ہیں، جن کی عقل روشن ہے، جو صاحب عقل ہیں قرآن کریم کی روح سے، ان کے متعلق قرآن کریم نے بالکل مختلف نقشہ کھینچا ہے۔ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کے عدل بدلنے میں، ان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور راتوں کے اور دن کے آپس میں عدل بدلنے میں، لآیات لأولی الالباب، جو اہل عقل ہیں خدا کے نزدیک، ان کے لیے ان میں بہت سے نشانات ہیں۔ اور وہ نشانات کیا ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ کچھ دیکھتے ہیں دنیا میں جس کے نتیجے میں راتوں کو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور قعوداً کبھی وہ بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں، کبھی کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں۔ یہ مضمون دیکھیں کیسا واضح طور پر اس مضمون سے خدا تعالیٰ نے ملایا ہوا ہے۔ فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، کیا وہ شخص جو راتوں کو اٹھتا ہے، کبھی کھڑے ہو کے خدا کو پکارتا ہے، کبھی سجدہ ریز ہو کر دعائیں کرتا ہے، اور خدا کا خوف اس کے دل پر غالب رہتا ہے، اور اپنی ہر آرزو کو خدا کے حضور پیش کرتا ہے، کیونکہ اس کے سوا وہ کسی اور چوکھٹ کی طرف نہیں جاتا، اسی سے امید رکھتا ہے، اسی سے دنیا کے شر سے بچنے کی خاطر توقع رکھتا ہے، بس ہر خوف خدا کے تعلق میں ہے، ہر خواہش، ہر تمنا اللہ کے تعلق میں ہے۔ یہ لوگ ہیں جو یعلمون، جاننے والے ہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، وہی بات جو دوسری آیت میں تھی اس آیت میں بھی بیان فرمائی، کہ نصیحت تو صرف اولو الالباب پکڑا کرتے ہیں، ورنہ کوئی نصیحت نہیں پکڑتا۔ تو آپ سے میں پھر ان آیات کے حوالے سے اب گزارش کرتا ہوں کہ یہاں جو مرکزی نقطہ ہے وہ عبادت کا ہے، اور عبادت میں رات کا حوالہ دیا ہے، دن کا حوالہ نہیں، کیونکہ رات کی عبادت خدا کے حضور خالص ہونے کی ایک خاص امتیازی شان رکھتی ہے۔ دن کی عبادتوں سے انکار نہیں ہے، مگر رات کا حوالہ اس لیے دیا گیا ہے کہ تم اگر واقعتاً اللہ سے پیار کرتے ہو، حقیقت میں اس سے تعلق ہے، تو ایسے وقت میں بھی اس کے حضور اٹھو گے جب دنیا کی آنکھ تمہیں دیکھ ہی نہیں رہی۔ بسا اوقات گھر میں بیوی بچے سوئے ہوئے ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں کہ کون اٹھا ہے، کیوں اٹھا ہے، اور وہ اللہ کے حضور گریہ ازاری کرتے ہوئے، اس کے خوف سے ڈرتے ہوئے، اس سے ہر خیر کی امید لگائے ہوئے کھڑے ہو کر بھی اس کی عبادت کرتا ہے، سجدے میں بھی اس کی عبادت کرتا ہے۔ تو یہ عبادت کے خلوص کی طرف اشارہ ہے۔ بس رمضان مبارک نے آپ کو عبادت کے گر سکھا دیے ہیں۔ اگر آپ نے خود نہیں سیکھے تو سیکھنے والوں کو دیکھا ضرور ہے۔ کوئی مسلمان گھر شاید ہی ایسا ہو جہاں کوئی بھی عبادت نہ کی جا رہی ہو رمضان میں، جہاں کوئی بھی روزہ رکھنے والا نہ ہو۔ اگر ایسا ہے تو وہ بعید نہیں کہ آج اس جمعۃ الوداع میں بھی حاضر نہ ہوئے ہوں، اس لیے ان تک تو نہ میری آواز پہنچے گی نہ وہ میرے مخاطب ہیں۔ میں ان سے بات کر رہا ہوں جن کے سینے میں کچھ ایمان کی رمق ضرور ہے، اور خدا تعالیٰ نے ایمان کی اس رمق کو ہمیشہ پیار کی نظر سے دیکھا ہے۔ ایک چنگاری تو روشن ہے، ایک امید تو ہے، بس میں ان سے مخاطب ہوں جن کے سینے میں یہ امید کی چنگاری روشن ہے ابھی تک،
اگر راکھ تلے دب بھی گئی ہے تو اندر یہ شعلہ ابھی، یہ کوئلہ ابھی جل رہا ہے اور زندہ ہے۔ بس اس پہلو سے آپ کو میں متوجہ کرتا ہوں کہ رمضان کی یہ برکتیں ہیں کہ لوگوں نے جو دن کو عبادت کرتے تھے راتوں کو نہیں اٹھا کرتے تھے، ان برکتوں نے انہیں راتوں کو اٹھنا بھی سکھا دیا، انہیں خدا کے حضور وہ اطاعت اور فرما برداری کی توفیق بخشی جو عام دنوں میں نصیب نہیں تھی۔ رمضان نے گناہوں سے بچنے کی ایک بہت بڑی توفیق عطا فرمائی، جو وقت کے لحاظ سے مشروط ہی صحیح مگر توفیق ضرور ملی۔ وہ لوگ جو اپنی بد عادتوں کو چھوڑنے پر کسی طرح آمادہ نہیں ہوتے یا چھوڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، ایک محدود وقت کے لیے جو سحری سے لے کر افطار تک چلتا ہے، مجبور ہوتے ہیں ان باتوں سے رکے رہتے ہیں، تو رمضان نے سہارا دیا ہے۔ رمضان نے آپ کو نیکی کے کاموں پہ چلنے کے لیے وہ سوٹا مہیا کر دیا جس کی ٹیک لگا کر آپ رفتہ رفتہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اسے چھوڑ نہ دیں بالکل، لولوں لنگڑوں کی طرح پھر وہیں نہ بیٹھ رہے ہیں جہاں بیٹھتے ہوئے اپنی عمر ضائع کی۔ اس لیے آج پروگرام بنائیں اور فیصلہ کریں، اس پانی کو اکٹھا کرنا ہے، اس سے فیض حاصل کرنا ہے۔ اس لیے میں معین طور پر آج نئے آنے والوں سے مخاطب ہوتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ وہ نماز کے متعلق ایک فیصلہ کریں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ بغیر نماز کے انسان مردہ ہے، اس میں کوئی بھی جان نہیں۔ یہ وہم ہے کہ ایک نماز یا ایک جمعے کی نماز یا ایک رات کا قیام ان کی تمام عمر کے خلا کو پر کر سکتا ہے، آئندہ آنے والے خلا پر کیا کرتا ہے، پچھلے نہیں کیا کرتا۔ پچھلوں سے بخشش ہوتی ہے، لیکن جو زندگی کی روح اترتی ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں پر اترا کرتی ہے۔ بس اگر آئندہ نہیں اتری تو پچھلی بخشش بھی نہیں ہوگی، یہ وہم ہے صرف۔ اگر بخشش ہے تو لازماً رمضان کے بعد زندگی میں ایک نمایاں پاک تبدیلی ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر پچھلی بخشش کا تصور ہی محض ایک بچگانہ تصور یا ایک احمق کی خواب ہے۔ بس اپنے لیے ایک لائحہ عمل بنائیں، نمازیں پڑھنے کی طرف متوجہ ہوں۔ اگر آپ کو نماز پڑھنی آتی نہیں تو اپنے کسی بھائی ساتھی سے پتہ کریں، انصار اللہ، خدام الانبیاء، لجنات، اس طرف توجہ کریں، ان سب لوگوں تک جہاں تک ممکن ہے پہنچنے کی کوشش کریں، اور ان سے کہیں کہ اگر تمہیں کوئی سبق سیکھنے ہیں، طریقے معلوم کرنے ہیں، ہم حاضر ہیں، مگر کچھ نہ کچھ نماز ضرور شروع کرو۔ اگر یہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، مجھے کوئی حق نہیں کہ میں کہوں کچھ نہ کچھ، مگر میں جانتا ہوں کہ انسان کمزور ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ انسان کمزور ہے، اسی لیے اس نے کچھ اس قسم کی رعایتیں دے رکھی ہیں کہ حسب توفیق آگے بڑھو، تھوڑا تھوڑا نیکی کی طرف آگے بڑھنا شروع کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ خود تمہاری طرف زیادہ تیزی سے آگے بڑھے گا۔ تو یہ مراد نہیں کہ نعوذ باللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 5 نمازیں فرض ہیں مگر آپ ایک ہی پڑھا کریں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر 5 کسی صورت نہیں پڑھ سکتے تو خدا کے لیے ایک تو پڑھیں۔ یہ ویسی بات ہے جیسے 5 وقت کا کھانا میسر نہیں تو 24 گھنٹے میں 1 وقت کی روٹی تو مل جائے۔ یہ مراد نہیں کہ 5 وقت کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ اور کچھ نہیں، اول تو 5 کے لیے کوشش کریں۔ یہ عہد کر لیں کہ ہم نے نماز ضرور پڑھنی ہے۔ نمازیں شروع میں خالی رہیں گی، رفتہ رفتہ بھریں گی۔ یہ خیال غلط ہے کہ نماز پڑھتے ہی آپ عرش مولا کی سیریں کرنے لگ جائیں گے۔ یہ عمر بھر کی محنت ہے۔ ایک دم تو گندم کے بیج بھی نہیں بھرا کرتے، سارا سال 6 مہینے کم سے کم محنت ہوتی ہے، تو آخر پر جا کر ان کے اندر دودھ بنتا ہے، وہ جو پھر گندم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو محنت کرنی ہوگی، اور رفتہ رفتہ عبادت کے وہ خوشے نکلیں گے آپ کے دل سے، جن کے اندر خدا جن کو دودھ سے بھر دے گا، اور وہ دودھ ہے وہ آپ کے لیے روحانی رزق پیدا کرے گا۔ بس
یقین رکھیں کہ لازماً ایک خدا ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. آپ کو بے فکری کی حالت میں مزید زندگی نہیں گزارنی چاہیے. یہ جہالت ہے، لا علمی ہے، اور یاد رکھیں مرنا ضرور ہے. اب کون کہہ سکتا ہے کہ اگلے رمضان سے پہلے ہم سب لوگ زندہ رہیں گے؟ لازماً ہم میں سے وہ معین لوگ موجود ہیں جو اس وقت اس خطبے میں حاضر ہیں، مگر بعید نہیں کہ ان کو اگلا خطبہ بھی نصیب نہ ہو، بعید نہیں کہ اگلے مہینے کے خطبے نصیب نہ ہوں یا نمازیں نصیب نہ ہوں. اگلے سال کی بات تو بہت دور کی بات ہے. بس اس پہلو سے خدا تعالیٰ نے جو یہ توجہ دلائی شروع میں کہ تمہیں مرنا ہے، پیش ہونا ہے، یہ خیال آپ کو تقویت بخشے گا اور نیکی کے ارادے کرنے میں آپ کی مدد کرے گا. جب موت کا وقت آ جائے گا پھر کچھ نہیں ہو سکے گا اور سب پر آنا ہے. اس لیے وہ لوگ جو دنیا کی زندگی سے خوش ہیں وہ سوچ کر تو دیکھیں کہ جب موت کا وقت آئے گا تو ایسی بے قراری ہوگی کہ کچھ پیش نہیں جائے گی. وہ چاہیں گے کہ ہم واپس ہوں تو پھر کچھ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ اس خیال کو رد فرما دے گا اور یہ ساری زندگی ہاتھ سے نکل جائے گی اور دارالجزاء آگے لامتناہی سامنے کھڑا ہوگا. تو مرنے سے پہلے کچھ کرو، اور موت کا نہ دن معین ہے نہ وقت معین ہے. اس لیے اپنی زندگی کو عبادتوں سے بھرنے کی کوشش کرو، اور عبادت کے ساتھ ساتھ دوسری نیکیاں ضرور نصیب ہوتی ہیں. اس لیے جب آپ نمازیں پڑھتے ہیں تو نمازوں کے ساتھ بنی نوع انسان کی ہمدردی میں خرچ کرنے کی بھی توفیق ملتی ہے، دوسری نیکیوں کی بھی توفیق ملتی ہے. یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ایک قدم خدا کی طرف جاتا ہے تو خدا 10 قدم آتا ہے، چل کر جاتا ہے تو اللہ دوڑ کر اس کی طرف آتا ہے. اس سے یہ مراد ہے کہ ہر طرف سے پھر خدا آنے لگتا ہے. آپ نے نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ آپ کو 10 اور نیکیوں کی توفیق بخش دیتا ہے جن کے ذریعے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور ہر نیکی پھر آگے نیکیوں کے بچے دیتی چلی جاتی ہے. تو انسانی زندگی میں ایک انقلاب آنا شروع ہو جاتا ہے. ایسا شانس کے طور پر ہوتا ہے کہ یہ انقلاب اچانک آئے اور کسی کی ایسی کایا پلٹ جائے کہ گویا اچانک ایک نیا وجود پیدا ہو گیا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے، مگر بہت شانس کے طور پر. قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ آپ نیکی کا ایک فیصلہ کر لیں اور پورے عزم کے ساتھ اس پر قائم ہو جائیں اور خدا سے اقرار کریں کہ اے میرے خدا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تیرے حضور آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا، تیرے حضور سر جھکانے کی کوشش کروں گا، اپنی رضا کو تیری رضا کے تابع کرنے کی کوشش کروں گا. میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مرنے سے پہلے اس حال میں تجھ تک پہنچوں کہ پھر آگ میرا انتظار نہ کر رہی ہو بلکہ تیری رضا میرا انتظار کر رہی ہو. یہ فیصلہ ہے جو آج آپ کی تقدیر بدل دے گا. یہ فیصلہ ہے جسے نصیب ہو جائے اسے لیلۃ القدر بھی مل گئی، اس کی ساری زندگی کے خلا پر ہو جائیں گے، اور آئندہ اگر چند دن بھی زندہ رہیں گے تو پچھلی زندگی کی ساری بدیوں کو وہ دن دھو دیں گے. خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ہمیں یہ خوشخبری دی ہے کہ اگر ایسے وقت میں بھی تمہیں توفیق مل جائے توبہ کی کہ موت کا وقت قریب پہنچا ہو اور نیکی کی طرف بڑھتے ہوئے تم نیکیوں کے شہروں میں ابھی پہنچے نہیں، ابھی گھسٹ کے جا رہے ہو، تو خدا تعالیٰ تم سے یہ سلوک فرمائے گا کہ تمہاری پچھلی زندگی کی ساری سڑک جو بہت لمبی ہے اسے چھوٹا کر دے گا اور نیکی کی طرف جانے والی سڑک کو نیکی کی طرف جانے والی سڑک کو لمبا معاف کرنا، جس طرف تم بڑھ رہے تھے وہ یوں لگے گا جیسے تم اس قریب منزل کے قریب پہنچ گئے ہو، اور جس طرف سے آ رہے تھے نیک بدیوں کی زندگی بہت دور دکھائی دے گی جسے بہت پیچھے چھوڑ آئے ہو. یہ مضمون ہے، وہ پوری تفصیلی اس وقت نہیں ہے حدیث پڑھ کر اس کا بیان کرنے کا، لیکن خلاصہ کلام یہی ہے کہ جو خلا ہیں اللہ انہیں نظر انداز فرما دیتا ہے، اور تبدیلی کے بعد کے چند دن کو
اس کے پچھلے تمام خلاؤں کو بھرنے کے لیے فیصلہ کر دیتا ہے. اس حال میں وہ جان دیتا ہے گویا اس نے ساری عمر نیکیاں کرتے ہوئے ہی جان دی ہے. بس ماضی سے جہاں تک تعلق ہے اتنا ہی تعلق ہے، لیکن ماضی سے یہ تعلق تب قائم ہوگا اگر مستقبل تبدیل ہوگا، اس کے بغیر نہیں. بس آج مستقبل تبدیل کرنے کا فیصلہ کر کے اٹھیں اور لازم کر لیں اپنے لیے کہ خدا کے حضور حاضر ہونا ہے اور اس کے لیے وضو کرنا ہوگا، اور وضو کرنا ہوگا اور بعضوں کو غسل کرنا ہوگا. وضو میں انسان کے کچھ آزاد ہوئے جاتے ہیں اور انسان پاک ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، اور عبادت کے لیے لازم ہے کہ وضو کرے. اور وہ جو زیادہ جن کا سارا بدن کسی ایسے جذبے سے ملوث ہو گیا ہو جس کا دھونا ضروری ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غسل کرو. تو عبادت کا فیصلہ محض اکیلا کافی نہیں، آپ یہ بھی غور کریں کہ آپ کو غسل بھی کرنے ہیں، آپ کو وضو بھی کرنے ہیں. بس یہ سوچیں کہ پیچھے کون سی بدیاں ہیں جنہوں نے آپ کو خدا سے ہٹا رکھا ہے، دنیا کی طرف توجہ مبذول کرا رکھی ہے. ان بدیوں پر نظر ڈالیں اور ایک غسل توبہ کریں. فیصلہ کریں کہ ہم نے اب ان بدیوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر لینا ہے. یہ فیصلہ ہے جو زندگی بدلا کرتا ہے، اور عبادت کے فیصلے سے پہلے یہ فیصلہ ضروری ہے، کیونکہ کوئی عبادت بھی اگر غسل ضروری ہو تو غسل کے بغیر قبول نہیں ہوتی، اگر وضو ضروری ہو تو وضو کے بغیر قبول نہیں ہوتی. پر اس نقطے کو سمجھنا بہت لازم ہے. غسل سے ظاہری غسل بھی مراد ہے، مگر پھر حقیقت اندرونی غسل مراد ہے. وضو سے ظاہری وضو بھی مراد ہے، مگر پھر حقیقت ایک اندرونی وضو مراد ہے. تم اپنے روزمرہ کے اعضاء جو دکھائی دے رہے ہیں کم سے کم ان کو تو صاف پاک رکھو. یہ مضمون ہے وضو کا مضمون، اس کو بھی سمجھ لیجیے. اب جب باہر نکلتے ہیں تو لازم تو نہیں کہ آپ اندرونی حصوں کو جو دکھائی نہیں دے رہے، جن پہ کپڑے پڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی رگڑ کے صاف کر کے پھر باہر نکلیں. جو زیادہ پاک لوگ ہیں، جو فطرتاً صفائی پسند ہیں، وہ قطع نظر اس کے کہ کچھ دکھائی دیتا ہے کہ نہیں اندرونی صفائی ضرور کرتے ہیں. لیکن جو یہ نہیں کر سکتے کم سے کم جاتے جاتے اپنا منہ تو صاف کر لیتے ہیں، اور بازو، ہاتھ، یہ جو داغ نظر آنے والی چیزیں ہیں ان کو ستھرا کر کے باہر نکلتے ہیں. تو پہلا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم اتنا تو کرو کہ دنیا تمہارے اندر وہ داغ نہ دیکھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی شان کے منافی داغ ہیں. وہ حرکتیں تو نہ کرو جن کے نتیجے میں تمہارے چہروں کے داغ اسلام کے داغ بنتے ہوئے دکھائی دیں. دنیا یہ سمجھے کہ پتہ نہیں کہاں سے یہ لوگ آئے، ایسی گندی عادتیں، ایسے بیہودہ حرکات. اپنے ہاتھوں کو دھو، یعنی ان سے حرام کمائی کھانے کے تصور بھی قریب نہ پھٹکنے دو. اپنے ہاتھوں کو ظلموں سے بچاؤ، یہ ہاتھوں کا وضو ہے. اپنے چہرے کو جو توجہات کا چہرہ ہے اسے پاک و صاف کرو، غلط توجہات نہ کرو، پاک چیزوں کی طرف توجہ رکھو. یہ وضو ہے جو اس پاک تبدیلی کے لیے ضروری ہے. اور پھر غسل کی توفیق اگر ملے، اور وہ لازم ملنی چاہیے، تو کم سے کم اسلام میں داخل ہوتے وقت ایک غسل تو بہرحال ضروری ہوا کرتا ہے، اور وہ غسل ہر انسان کو کرنا ہوگا. اور آج کا دن ڈوبے نہ جب تک آپ یہ غسل نہ کر لیں. یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اپنے بدن کو پاک صاف کر کے خدا کے حضور پیش کرنا ہے. گند لے کر حاضر نہیں ہونا. اگر اچھی مجلس ہو تو وہاں صاف ستھرا ہونا ضروری ہے. تبھی قرآن کریم نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ مسجدوں میں جاتے تو ہو مگر زینت لے کے جایا کرو. پاک لوگوں کی مجلس ہے، وہ خدا والوں کی صحبت میں جا رہے ہو.
اس لیے نہ صرف صاف ستھرے ہو کہ بلکہ سج کر جایا کرو۔ تو یہ تفصیلی مضامین ہیں جو تبدیلی یعنی روحانی تبدیلی کو پیدا کرنے کے لیے سمجھنے ضروری ہیں، کیوں چٹکیوں میں تبدیلیاں نہیں ہوا کرتی، اور محض نمازیں پڑھ جانے سے بھی تبدیلیاں نہیں ہوں گی۔ کہ سارے مضامین کو سمجھیں اور اس سال یہ فیصلہ کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ برائیوں کے شہر کو چھوڑ کر نیکیوں کے شہر کی طرف حرکت شروع کر دیں گے۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ جس حال میں بھی تم جان دو گے وہ خدا کے حضور مقبول انجام ہوگا اور خدا کی رضا پر جان دو گے، مگر لازماً نیکیوں کی طرف حرکت کرنا ہے، چاہے گھسیٹتے ہوئے کرتے چلے جاؤ۔ ایسا شخص جس کی مثال آپ نے دی وہ ہے جو اس کی جان نکل رہی ہے، جسم میں طاقت نہیں، موت کے نرغے میں مبتلا ہے، اور پھر بھی وہ گھٹنوں کے بل اور کونیوں کے بل کوشش کر رہا ہے کہ دم نکلے تو خدا کے پاک لوگوں میں نکلے۔ یہ وہ نظارہ ہے جس کے بعد یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف نہ فرمائے۔ بس یہ کیفیت اپنے اوپر طاری کریں تو یہ جمعۃ الوداع آپ کے لیے ایک اور معنی میں جمعۃ الوداع بنے گا، یہ بدیوں کے لیے وداع کا جمعہ بن جائے گا، نیکیوں کے لیے نہیں۔ ان معنوں میں وداع نہیں رہے گا کہ آپ نے آج پڑھا اور چھٹی ہوئی اور پھر اگلے سال تک آپ کو کسی جمعے یا نیکی کی توفیق نہ ملی۔ یہ جمعۃ الوداع آپ کی بدیوں کو وداع کرنے کا جمعہ بن جائے گا، ہر اس چیز کو وداع کرنے کا جمعہ بن جائے گا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، ہر چیز کو اس کے استقبال کا جمعہ بن جائے گا جو خدا کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس جمعے میں جو دعائیں آپ کو بتائی گئی ہیں، امام صاحب نے آپ سے اس سے پہلے جو مجھے آواز پہنچ رہی تھی آپ کو دعاؤں کی طرف توجہ دلائی تھی، ان کو یاد رکھیں، مگر وہ محض انفرادی دعائیں تھیں۔ زیادہ تر توجہ اجتماعی دعاؤں کی طرف کریں، سارے بنی نوع انسان کے لیے دعائیں کریں، تمام جماعت احمدیہ کے مفادات کے لیے دعائیں کریں، ان تمام نقصانات سے بچنے کے لیے دعائیں کریں جو جماعت کی راہ میں اتفاقاً یا گھات لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور بالارادہ شرارت کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو وقت ہے جمعۃ الوداع کا، یہ بہت برکتوں والا وقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، مگر جہاں اپنے لیے وہ دعائیں کریں جو میں نے ابھی جن کی طرف متوجہ کیا ہے، وہاں بنی نوع انسان کے لیے دعائیں کرنا، اسلام کے اعلیٰ تقاضوں کے لیے دعائیں کرنا، احمدیت کے حق میں اور ہر شر سے بچنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانے اور رہنے کی دعائیں کرنا، ان دعاؤں کو خصوصیت سے اہمیت دیں۔ جو چھوٹے موٹے روزمرہ کے آپ کے کام اور ضرورتیں ہیں وہ ان دعاؤں کے سائے میں آپ ہی ٹھیک ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ کا دل اللہ کے کاموں میں اٹک جائے اور اللہ کے مفادات کی طرف دعاؤں میں توجہ پیدا ہو تو بسا اوقات اپنے لیے دعا مانگیں یا نہ مانگیں، اللہ تعالیٰ خود ہی ان باتوں کا دھیان کرتا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر